میں عباس ضیاء ٹائم ٹی وی کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے سلسلے کا آغاز کرنے کی کوشش کی ہے دور حاضر اور ہم کے عنوان سے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ ایک بے انتہائی باوقار، بہت خوبصورت، بہت ہی دیدہ زیب شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی۔ مختصراً ان کا تعارف کراتا چلوں۔ بائی پروفیشن ہی از این انجینئر، ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں کالج کے، ساتھ ساتھ پروفیسر بھی رہے ہیں۔ تقریباً 42 ایئرس سے یو ایس میں مقیم ہیں، ہمارے نیبرنگ کنٹری میں موجود ہیں۔ اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ برادر معصوم علی، بغیر کسی گیپ کے آپ کو ان کی طرف لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم معصوم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل تو میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور ہم بہت مشکور ہیں اس چیز کے لیے آپ کے لیے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور یہ پیغام پہنچ رہا ہے سب لوگوں تک، اور اس کو پہنچنا بھی چاہیے۔ میں بہت مشکور ہوں ہماری طرف سے۔ معصوم بھائی، جس طرح ہم لوگوں کا ایک ذکر رہتا ہے، آپس میں ملاقات رہتی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ ایک آج کل کے دور حاضر کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اسلام ہسٹری میں کس طرح رہا اور آج کے دور حاضر میں اسلام کس طرح ہے، اور آج ہم بحیثیت مسلمان اس سوسائٹی کے اندر، جو کہ اب ہم پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جس طرح 1400 سال پہلے ایک مکہ مکرمہ سے یہ اسلام شروع ہوا اور آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ مسلمان موجود ہیں، تو اس سے حوالے سے ہم آپ سے آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کی تجزیہ لیں گے کہ کس طرح آخر یہ مسلمان پھیلے، کیا سلسلے رہے، اور آج مسلمان کیا عروج پر ہیں، کیا مسلمان زوال پر ہیں، کیا مسلمان بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا مسلمان ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ معصوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاءاللہ سے سننے والوں کو اور آپ کو سب کو میری طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ یہ پروگرام بہت ہی اہم میرے خیال سے ہوگا آپ کے لیے بھی اور تمام سننے والوں کے لیے، اور اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے درخواست کر رہا تھا کہ ٹی وی کی وجہ سے آج کل یہ پیغام اسلام کا ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کتابوں کو لائبریری میں بند کر کے رکھ دیا کرتے تھے، یا کبھی پڑھتے تھے، کبھی کچھ لوگوں کی ایکسیس ہوتی تھی، لیکن آج ماشاءاللہ سے ٹی وی کی طرف سے یہ پروگرام بہت زبردست ہے کہ ہر گھر میں پہنچ رہا ہے، اور آپ لوگ قابل تعریف ہیں ماشاءاللہ سے، یہ ٹیم آپ کی کہ جو ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں، تو میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں اسلام کو سمجھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اسلام کو سمجھا جائے۔ لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر کہ دور حاضر میں اسلام کو سمجھنا پہلے ضروری، یعنی اسلام ہے کیا۔ لمبی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن سے آپ پوچھیں تو قرآن سورہ احزاب 33واں سورہ، اس میں واضح طور پہ اللہ کی آیت بتا رہی ہے، آیت نمبر 21 بتا رہی ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کہ جو اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان سے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ اعمال ہے۔ یعنی سرور کائنات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو قرآن نے حجت قرار دیا، نمونہ عمل قرار دیا، کہ جو اسلام کا نمونہ ہے عمل کا، وہ قرار دیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تب یہ بات
قطعی طور پر طے ہے کہ جو کچھ سیرت رسول مقبول میں ہے وہی اسلام ہے، اور جو سیرت رسول میں نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام ہے کیا؟ رسول کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ اسلام ہے اس آیت کے تحت۔ تو جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں، اس میں کسی قسم کی بحث تو کی نہیں جا سکتی۔ تو اب جب رسول کی سیرت ہی اسلام ہے تو اب اس مسلمان کی پہچان اسلام سے ہوگی، یعنی جو دین اسلام پر یقین رکھتے ہیں، جو شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں، سیرت رسول پہ عمل کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلائیں گے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ رسول کی سیرت کو نمونہ اعمال، نمونہ عمل بتا کر اللہ نے یہ صاف ظاہر کر دیا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ نظام حیات ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ نظام حیات ہے۔ جس طرح سے رسول نے اپنی زندگی بتائی، جس طرح سے رسول کے احکامات تھے، رسول کی زندگی دیکھیے آپ، تو وہ ایک نمونہ عمل قرار پاتا ہے کہ یہ سارے مسلمانوں بلکہ انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ زندگی جو ہے اللہ کو پسند ہے، اور یہی نمونہ حیات انسان کے لیے قابل قدر ہے۔ بے شک، لیکن معصوم بھائی یہاں پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے جی، کہ تقریباً 1/5 آف دی پاپولیشن اس وقت مسلمان ہے دنیا میں۔ ایک بہترین نمونہ سیرت کے طور پہ رسول خدا ہمیں دے کے گئے، قرآن جاگتا معجزہ موجود ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں یا اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں یا مسلمانوں کے ذاتی طور پر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام مسلمان خراب ہیں یا تمام مسلمان اچھے ہیں، لیکن اوورآل اگر مسلم کمیونٹی کو ایز اے نیشن دیکھا جائے یا ایز اے کلچرل دیکھا جائے تو ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی جو رسول کی سیرت سے ہمیں ملنی چاہیے یا جس کی ہمیں فالوشپ کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیرت رسول میں جو آج ہمارے پاس ہسٹوریکلی چیزیں موجود ہیں، جو احادیث موجود ہیں، جو ہسٹری موجود ہے، بہت زیادہ ابرپٹڈ ہے، بہت زیادہ کنٹروورشل ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو اس طرح ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں تک میری بات واضح ہو گئی کہ رسول کی سیرت ہی اسلام ہے اور رسول کی سیرت میں جو کچھ نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، تو یہ بات اگر واضح ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سیرت رسول کو پہچاننا ہوگا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ رسول کی سیرت جب ہمارے سامنے ہے، ایک رول ماڈل اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہوگا، تب جا کے ہم صحیح مسلمان قرار پا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے صاف کہا ہے کہ اسی سے دنیا میں جو ہے قائم ہو سکتی ہے، نظام قائم ہو سکتا ہے عمل کا، اور سارے لوگ سیف رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے قرآن کی طرف سے۔ تو اب ہم دور حاضر کا چلیے، ہم دور حاضر کی طرف چلتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ اسلام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ایسا المیہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ ہم نے اسلام کی کسوٹی پر مسلمان کو پرکھنے کی بجائے مسلمانوں کے کردار، مسلمانوں کے عمل، مسلمانوں کی سوچ اور ان کی طرز زندگی کو اسلام سمجھ لیا۔ یہ بہت بڑی مشکل آن پڑی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ زندگی بتا رہے ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کی سوچ ہے، اسے ہم نے اسلام سمجھ لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں الگ الگ مکاتب فکر نے جنم لیا اور مسلمان فرقوں میں بٹ گئے۔ اور ستم ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ اب غیر مذہب کے لوگ بجائے اسلام کو، اسلام کے آئینے میں مسلمان کی صورت دیکھیں، وہ مسلمان کے آئینے میں اسلام کی صورت دیکھنے لگے۔ اور اسلام کو معاذ اللہ، جیسا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں اور روزانہ کا یہ تجربہ ہے ہمارا کہ معاذ اللہ اسلام کو ایک وحشیانہ مذہب یا ٹیررسٹ مذہب یا ایکسٹریمسٹ کا مذہب سمجھنے لگے اور کہنے لگے۔ تو دور حاضر میں یہی ہماری پریشانی ہے، جب ہم سیرت نبی کو
جو دنیا اسلام ہے اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہم میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم میں فرقے بھی بنتے ہیں، اور مسلمان خود مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور غیر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مقصد کے لیے اپنے مقصد کے لیے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو معصوم بھائی پھر میں حالانکہ معذرت آپ کی بات جی ڈسٹرب ہو بالکل، گئی، لیکن اگر میں اس کو پھر ماضی کی طرف دوبارہ لے کے جاؤں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے 1400 سال پیچھے لے جاتے ہیں، تو جس طرح میں اس کو انالائز کرتا ہوں یا جس طرح میں دیکھتا ہوں، رسول نے اسلام کو بھی جو پھیلایا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا۔ بالکل مسلمان جو نے بھی اس ٹائم پہ مسلمان ہوئے انہوں نے تمام مصیبتیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود رسول خدا کا ساتھ دیا۔ میں اصل مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کے ٹائم میں جو اصحاب موجود تھے اور جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہی وہ رسول کے ساتھ ہوئے۔ تو رسول کی جو وہ سیرت وہاں جو ہمیں ہسٹری میں نظر آتی ہے، اگر آج جب مختلف فرقوں کی یا مکاتب فکر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، میں غیر مسلمین کی بات نہیں کرتا، میں اپنے مسلمانوں کی فرقوں کی کتابوں کی بات کر لیتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ انتہائی ایک اختلافی شخصیت کی صورت میں رسول پریزنٹ ہوتے ہیں، جو کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب قرآن نے رسول کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ سیرت احسن ترین سیرت ہے، اور یہی وہ سیرت ہے جس پہ آپ عمل کریں اور ان کی پیروی کریں، لیکن اس کے باوجود جب مختلف مکاتب فکر کی ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو بے انتہا اختلاف نظر آتا ہے، اور یہ اختلاف آج کے دور حاضر میں تو بے شک موجود ہے۔ اور آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ انٹرپٹ کرتے ہیں کہ اسلام ایسا ہوگا، لیکن اگر میں تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں اور رسول کے دور میں جاتا ہوں، تو دور رسول میں بھی جو سلسلے ہوئے، تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے اور تفصیل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور ساتھ ساتھ بالکل رحلت رسول کے بعد کے جو واقعات سارے سلسلے ہوئے ہیں، تو اسلام کا تصور تو وہیں سے بگڑنا شروع ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تاریخ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اسلام کی تاریخ تو سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، اور تاریخ جھوٹ نہیں بولتی، اس کا تو آپ کو سامنے نظر آتی ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات تو یہ ہے نا کہ جو اسلام اس لیے آیا تھا کہ انسان کو انسان بنائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں لوگ جو ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ بربریت کا نظام تھا، اور اس کو رسول نے اس طرح سے بدلا کہ اپنی 23 سالہ زندگی تبلیغ کی جو تھی اس میں انہوں نے اتنا بدل دیا انسان کو کہ وہ ایک بچی کی عزت کرنے لگا۔ تو اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہسٹری ہے اسلام کی وہ واقعی قابل اسٹڈی تو کرنے کے قابل ہے، لیکن اس سے ہمیں سمجھے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ اس طرح ہوگا کہ اگر ہم اس سے تعلیم حاصل کریں، اس سے کچھ نتیجہ نکالیں کہ آخر یہ کیوں ہوا۔ تو بڑی عجیب بات مجھے نظر یہ آتی ہے کہ جب لوگ مسلمانوں کا اسلام، مسلمانوں کا خدا ایک کہتا ہے، کتاب ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اور پھر جب خدا صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے میرے رسول کی سیرت نمونہ عمل ہے، تو پھر یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ دور حاضر میں مسلمان کیوں ایک نہیں ہیں، کیوں ان میں فرقے ہیں۔ تو میں اس کی طرف پہلے آتا ہوں تاکہ آپ ہسٹری بھی اس کے ساتھ ساتھ آ جائے، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اتحاد ناممکن نہیں ہے، اختلاف ناممکن ہے، اختلاف ناممکن ہے، جس کا کہ قرآن نے اور رسول، جس کا قرآن ایک ہو، جس کا رسول ایک ہو، اور جس کی کتاب ایک ہو، جس کے احکامات اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں وہ سب ایک ہوں، تو اس میں تفریقے کی گنجائش تو نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ناممکن تھی اتحاد، اسے ممکن بنا دیا گیا، اسے جو چیز ناممکن تھی مطلب اس کو ممکن بنا دیا گیا ہے آج کے زمانے میں۔ تو جو چیز ناممکن نہیں ہے اس کا ممکن بنانا کون سا مشکل امر ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ شرط یہ ہوگی کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے جو اللہ کا دین اسلام قبول کیا ہے، تو بس ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو ہم اپنی نظر کے سامنے رکھیں،
اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آخرت کو سامنے رکھے، یعنی ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نجات کی فکر کریں، اور مسلمان یہاں پر ہی دھوکہ کھا رہا ہے کہ نجات کی فکر اپنے سامنے نہیں رکھتا، تو اسے اسلام کی ہسٹری میں، آپ نے بالکل بجا کہا کہ اسلام کی ہسٹری میں خون سے لت پت نظر آتی ہے، مسلمان کے ہی دشمن نظر آتے ہیں، یہ بات بالکل ظاہر ہے اور ہسٹری اس کی گواہی دیتی ہے۔ لیکن آج کے نوجوان پھر یہ سوال یہی کرتے ہیں کہ اگر اسلام میں تفریقہ ناممکن ہے، اسلام میں یونٹی ہونی چاہیے، تو پھر یہ آج تفریقہ کیوں ہے، اتنا اتحاد کیوں نہیں ہے، اور اختلاف کیوں ہے، عمل کے طریقوں میں اختلاف کیوں ہے؟ تو مجھے خوشی یہ ہوتی کہ آج اس دور میں کم از کم ہم اس بات کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے۔ تو ریزن ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ آخر کیوں مسلمان اس طرح سے بٹے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو پہلا اگر نتیجہ ہماری ساری بات سے اخذ کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ سیرت رسول سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے، سیرت رسول پہ ہی ہمیں عمل کرنا ہے، اور سیرت رسول میں جو کچھ ہے اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بالکل چیز جو مجھے اس وقت تک واضح ہوئی ہے آپ سے بات کر کے، وہ میں اس طرح سمجھ پایا ہوں کہ جس طرح کی سیرت رسول اصل میں موجود تھی، وہ ابھی تک یا آج کے دور حاضر میں ویسی سیرت رسول ہمیں عام یا بالکل مکمل طور پہ یا واضح طور پہ نہیں ملی ہے، اور اس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اصل سیرت رسول کیا تھی۔ ہمیں شاید وہ سورسز ڈھونڈنے پڑیں، اور پھر اصل سیرت رسول اگر ہمیں ملے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے معاشرے میں یا بحیثیت مسلمان یا بحیثیت کمیونٹی اپنے آپ کو بہتر کر سکے۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے دوبارہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ گفتگو کے سلسلے کو بغیر کسی تاخیر کے جاری رکھتے ہوئے دوبارہ معصوم بھائی کی طرف جاتے ہیں۔ معصوم بھائی، ایک چھوٹے سے نتیجے پہ ہم پہنچے تھے اتنی سی ڈسکشن کے بعد کہ سیرت رسول ہمیں سب سے پہلے ڈھونڈنی پڑے گی، اور میں ابھی بھی ذاتی طور پہ اپنے لیے بھی اور اپنے تمام سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے، اور جو بعد میں بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے، یہ سمجھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ اختلاف سیرت رسول میں کیوں ہوا، اور اختلاف کی بیسک وجوہات کیا تھیں، اور اس اختلاف کو کس طرح ہم مناسب طور پہ ختم کر کے ایک متفقہ سیرت رسول پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا، اور دور حاضر کے لیے میرا خیال ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس طرح سے ہم رسول کی صحیح سیرت معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ سیرت رسول جو ہے وہ ہمارے پاس 3 سورسز سے پہنچی ہیں۔ 3 مین سورسز آپ کو ملیں گے ہسٹری میں، اگر آپ رسول کی سیرت ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو 3 سورسز ایسے ملیں گے کہ جہاں سے ہمیں یہ سیرت ملی ہے۔ سب سے بڑا سورس تو ہے اصحاب رسول کا۔ اصحاب کرام وہ رسول کے ساتھ، انہوں نے 23 سالہ زندگی، جب رسول نے شروع کی 23 سالہ زندگی، تبلیغ کا دور شروع ہوا رسول کا، تو کافی صحابہ موجود تھے، صحابہ نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور ان کے ساتھ زندگی بتائی، ان کی تعلیمات حاصل کی رسول سے اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ 23 سال کی زندگی رسول کی اس بات کی گواہ ہے کہ اس میں رسول نے بہت سے صحابہ بنائے تھے، اور وہ اصحاب پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اتنی جلدی پھیلا۔ 23 سالہ زندگی رسول کی جو تھی تبلیغ کی، اس میں اسلام کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ تو یہ اصحاب کی ایک سورس ہے کہ جہاں سے ہمیں سیرت رسول ملتی ہے۔ دوسرا سورس جو ہے وہ ازواج کرام رسول ہیں کہ جنہوں نے گھر کے اندر رسول کی سیرت کو دیکھا، رسول کے بیہیویئر کو دیکھا، رسول کس طرح سے گھر کے اندر، لیکن وہ بھی جو ہے وہ رسول کی شادی کے بعد کے واقعات ہے کہ جب ازواج آئیں اور انہوں نے، وہ بھی ایک سورس ہے جو ازواج رسول کی شادی کے بعد آئیں، وہ ہیں۔ اور تیسرا سورس میری نظر میں یہ ہے
کہ جو اہل بیت اطہار جو رسول کے خاندان والے ہیں وہ گھر والے رسول کے جو رسول کے بچپن سے لے کے رسول کی پوری زندگی رسول کے ساتھ رہے. تو محترم بغیر کسی بحث میں پڑھتے ہوئے کہ کون سا فضیلت رکھتا ہے, 3 سورسز ہیں اور ان 3 سورسز میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا سورس جو ہے وہ قابل اعتماد ہے اور ہم کس سورس کے ذریعے سے رسول کی حقیقی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں تک اگر بات آ جاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا سورس, ان تینوں سورسز جو ہیں وہ فضیلت رکھتے ہیں, اپنا اپنا امپورٹنس ہے ان کا, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, بلکہ سارے سورسز جو ہیں رسول کے, یہ جو میں نے بتایا تینوں سورسز یہ قابل اعتماد ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سب سے زیادہ کون سا سورس ہے کہ جسے ہم معتبر ترین قرار پائیں. معتبر ترین 3 سورسز ہیں, تینوں سورسز میں ہم کو مشکل یہ ہوگی کہ ہم اگر یہ ڈھونڈنے جائیں کہ کہاں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں, کون کہہ رہا ہے, اور تو وہ بڑا مشکل کام ہوگا. میں اس پہ آتا ہوں ابھی 1 منٹ میں, لیکن پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہ تینوں جو سورسز ہیں ان میں ہمیں ایک معتبر ترین سورس ڈھونڈنا ہوگا کہ جس سے ہم رسول کی سیرت کو سمجھ سکیں, اور جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ جس کو ہمیں فالو کرنا ہے, جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول کی سیرت پہ عمل کرو, تو سب سے پہلے تو ہمیں رسول کی سیرت کو سمجھنا ہوگا. اب میں نے لفظ معتبر نہیں کہا بلکہ معتبر ترین استعمال کیا ہے, یعنی موسٹ ریلائبل سورس آؤٹ آف دیز 3 سورسز, موسٹ ریلائبل سورس. تو اگر خالی معتبر کہا ہوتا تو شاید آج کا نوجوان یا لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے, آپ بھی سوال کرتے کہ دوسرے سورسز کیا معتبر نہیں ہیں. نہیں, میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا کہ سارے تینوں سورسز جو ہیں وہ میری نظر میں معتبر ہیں, لیکن مجھے موسٹ ریلائبل سورسز چاہیے کہ جس پہ میں یقین کر کے رسول کی سیرت کو جان سکوں, پہچان سکوں. تو آئیے تینوں سورسز میں دیکھیں کہ اعتبار, فار ایگزامپل میں نے ورڈ لیا اعتبار, تو چلیے اس کو پہلے پتہ کر لیں کہ اعتبار ہے کیا, ریلائبلٹی ہے کیا, اس کی معنی کیا ہے. تو اس کے لیے ہم کو معلوم ہوگا کہ علماء اسلام نے علم رجال بنایا ہے, اور جس سے علم رجال دیا ہے, جس سے جو راوی ہیں ان کا ماحول, ان کی زندگی, ان کے اعمال, ان کا اعتبار, ان کی سچائی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جانچی جا سکتی ہیں, اور اس سے آپ کے جو علم رجال جسے کہتے ہیں اس سے جانچی جا سکتی ہیں ان کی زندگی کے کہ وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ علم رجال طے کرتا ہے کہ کون سا راوی معتبر ہے, کون سا راوی غیر معتبر ہے. تو اگر راوی سب اگر وہ ان سارے ٹیسٹ میں, جو ٹیسٹ ہیں اس میں اگر وہ معتبر ثابت ہوتا ہے تو اس کی روایت کو علماء معتبر مانتے ہیں, اور اگر وہ راوی ان ٹیسٹ میں غیر معتبر قرار پاتا ہے تو اس کی روایت کو بھی غیر معتبر قرار دیا جاتا ہے. تو میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ کس طرح سے ہم رسول کی حقیقی زندگی کو, حقیقی سیرت کو پہچانے. تو اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سارے راوی, جو جتنے بھی راوی ہیں اسلام کے, بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ہیں, تو ان کی سارے راویوں کی تفتیش ہم کس طرح سے کریں گے, اس کی بجائے میں آپ کو صرف ایک معتبر ترین راوی کا نام بتا دیتا ہوں, اور میں معتبر ترین راوی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک معتبر ترین راوی اگر میں آپ کو بتاؤں جس سے کہ روایت ملے گی کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, خمس کیا ہے, جہاد کیا ہے, توحید کیا ہے, عدل کیا ہے, نبوت اور امامت اور قیامت, ساری چیزیں اگر ہم ایک راوی سے معلوم ہو جائے ہمیں,
और पूरी रसूल की सीरत क्या है, ये सारी चीज़ें अगर उससे मालूम हो जाए, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल मासूम भाई, बिल्कुल हकीकत है। और अगर मैं गुफ्तगू का खुलासा अभी अपने पहली कड़ी में लूँ, तो ये है कि अहम तरीन चीज़ ये है कि सीरत रसूल हमारे लिए सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अगर सेंटर पॉइंट सीरत रसूल हो गया, तो मुसलमान आज के दौर हाजिर में अपनी हालत बहुत बेहतर कर सकते हैं। और सीरत रसूल तक पहुंचने के लिए चंद सोर्सेज जिस तरह आपने एक्सप्लेन की वो मौजूद हैं, और उसमें से अब हमें ढूंढना है कि मोतबर तरीन सोर्स हमारे पास कहाँ से मिल सकती है, और उस मोतबर तरीन सोर्स को ही कैच करके हमने सीरत रसूल के पहलुओं को उजागर करना है, ताकि मुसलमान आज के दौर हाजिर में उस सीरत पर अमल करें। और जब हमें माशरा आज दौर हाजिर में जिस तरह हमारे प्रोग्राम का सिलसिला है दौर हाजिर और हम हमें देखें, तो हम उस सीरत पे अमल पैरा हों जिसकी वजह से वो कहें कि ये इस्लाम की असल शक्ल है। नाज़रीन किराम, पहली कड़ी के वक्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी में आपके सामने हाजिर होंगे। मेरी तरफ से, कायम टीवी की तरफ से, अब्बास ज़िया की तरफ से सबको सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वो रब्बुल इज़्ज़त जो रब्बुल हुसैन है, हम सब पर अपनी नेमत करीम निछावर करे और उस नेमतों को आपस में बांटने की भी तौफीक दे। मुझे अब्बास ज़िया को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।